اگر میرا امتی یہ چاہے اللہ اس کی دنیا سوار دے، اللہ اس کی آخرت سوار دے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر سایہ بن کر چلے، اللہ کی رحمت برستی رہے، تو میرے نبی نے بیان فرمایا ان میں سے پہلی چیز صدق و حدیث، وہ مسلمان کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، ہمیشہ سچائی کا پابند بننے والا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو ناکامی ملے گی، اگر سچ بولے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا اللہ کی اس پر لعنت برسے گی۔ میرے پیاروں میں زیادہ کچھ نہیں، آپ کو نبی کا ایک فرمان بتا کر چلوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس مسلمان کو پتہ چلا اس نے اس سے پرہیز کیا، لیکن میرے نبی نے بیان فرمایا اگر دنیا میں کوئی ایمان والا، اگر دنیا میں کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 303 میل دور چلے جاتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے۔ اندازہ لگانا کہ ایک آدمی جھوٹ بولے تو فرشتہ 3 میل دور چلا جائے رحمت کا، تو اللہ کی رحمت اس کے سر کے اوپر برس سکتی ہے بھائی؟ جب رحمت کا فرشتہ ہی قریب نہیں ہوگا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ نبی نے فرمایا جب جھوٹ بولے گا رحمت کا فرشتہ دور چلا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بے نمازی ہو سکتا ہے، میرا امتی بخیل ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اگر میرا امتی ہے۔ تاجدار مدینہ چلے جا رہے ہیں، میرے نبی کو ایک آواز آئی، میرے نبی کو کسی نے پکارا، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، میرے نبی آگے چل دیے۔ جب نبی نے قدم آگے بڑھایا تو میرے نبی کے کانوں میں پھر آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے پھر پلٹ کر دیکھا، میرے نبی کو نظر کوئی نہیں آیا۔ میرے نبی نے قدم آگے بڑھایا، پھر میرے نبی کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا تو میرے نبی کی نظریں پڑی، ایک ہرنی کھڑی ہے اور اس کی رسی بندھی ہے۔ میرے نبی اس کے قریب میں آئے اور اس سے فرمایا کیا تو نے اللہ کے نبی کو پکارا، کیا تو نے مجھے آواز دی؟ فرمایا جی ہاں آقا میں نے ہی آپ کو پکارا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ہرنی بتا تیرا مطالبہ کیا ہے اور تو نے محمد عربی کو پکارا کیوں ہے؟ ہرنی کہنے لگی آقا آپ کا جو صحابی ہے، آپ کا جو غلام ہے مجھے پکڑ کر لے آیا، میں قسمت پر راضی ہوں، اللہ جو فیصلہ کرے میں اس سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میری تمنا تھی آقا میرے بچے پہاڑ میں بھوکے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر چلی آتی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ اللہ کے حوالے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی آقا آپ میری رسی کھول دو، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو واپس نہیں آئی تو پھر؟ وہ کہنے لگی آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے آگ میں ڈالے، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے۔ میرے نبی نے رسی کھول دی اور ہرنی کو روانہ کر دیا۔ ہرنی دوڑتی ہوئی چلی گئی، تاجدار مدینہ وہیں بیٹھ گئے اس خیال سے کہ واپس آئے گی، جس کی ہرنی ہے اسے باندھ دوں گا۔ میرے نبی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی چلی آئی اور نبی کے قریب میں آ کر رکی۔ میرے نبی نے اس کی رسی کو باندھا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا وہ صحابی میرے نبی کے قریب میں آیا۔ اب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے
سے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اور میرے لاڈلے صحابی میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, کیا میری آرزو کو پورا کرے گا؟ صحابی کہنے لگا آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, میری جان آپ پر فدا ہو, آپ جو چاہیں مطالبہ کریں, میں اپنی جان بھی آپ کے حوالے کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا یہ جو ہرنی ہے یہ مجھے ہدیہ کر دے, مجھے تحفے میں دے دے. وہ کہنے لگا آقا یہی ہرنی نہیں, آپ کو جو بھی جانور چاہیے آپ لے لے, میرے لیے بہتر ہوگا جو آپ قبول کریں گے وہ میرے لیے اچھا ہوگا. آپ نے اس ہرنی کو لیا اور اس کی رسی کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس سے کہا کہ جا اپنے بچوں میں چلی جا. چنانچہ وہ بچوں میں دوڑتی ہوئی چلی گئی, میرے نبی کو سلام پیش کیا, اپنے سر کو جھکایا اور پہاڑوں میں جا چلی. الصدق ینجی والکذب یہلک, میرے پیاروں سچائی نجات دیتی ہے. اگر یہ ہرنی چلی جاتی اور واپس نہ آتی ہو سکتا ہے یہ ہلاک ہو جاتی, ہو سکتا پھر پکڑی جاتی, لیکن اس نے سچ بولا, جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تو اللہ نے اسے نجات دی. یاد رکھنا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو میرا رب جنتیوں کو پکارے گا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. استقبال کیسے کرے گا؟ میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ پہلا لفظ بیان فرمائے گا مرحبا مرحبا بالصادقین, فرمایا تمہارا ویلکم ہو, اہلا و سہلا مرحبا جن لوگوں نے دنیا میں سچائی کے دامن کو تھاما. میں یہ کہنا چاہوں گا جنت میں اللہ ویلکم سب سے پہلے سچ بولنے والوں کا کرے گا. نمازیوں کا ویلکم پہلے نہیں ہوگا, زکوٰۃ دینے والوں کا نہیں ہوگا, حج کرنے والوں کا نہیں ہوگا, اللہ کے راستے میں جانے والے جہاد والوں کا نہیں ہوگا. میرے پیاروں اگر ویلکم ہوگا جنت میں سب سے پہلے تو میرے نبی نے فرمایا مرحبا مرحبا بالصادقین, جن لوگوں نے دنیا میں سچ بولا, جن لوگوں نے دنیا میں سچائی کے دامن کو تھاما, جن لوگوں نے اپنی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں بولا, اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا استقبال کرے گا. اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کو تھامو. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور درست بات کہو. میرے پیارو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. اور میرے رب نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین, الا لعنت اللہ علی الکاذبین. میرے رب نے جگہ بجگہ بیان فرمایا جھوٹے انسان پر برابر اللہ کی لعنت برستی ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو ان احادیث کی روشنی میں مجھے یہ بتاؤ کہ میں اور آپ زندگی میں جھوٹ زیادہ بولتے ہیں یا سچ زیادہ بولتے ہیں؟ بھائی زور سے بولو, جھوٹ بولتے ہیں نا. اب یہ زبان جو جھوٹ بولے تو بتاؤ کیا کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کا استقبال کرے گا؟ یہ زبان جو جھوٹ بولے, میرے نبی نے فرمایا اگر میرا امتی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, اگر میرا امتی نہیں ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. سچی بتاؤ میرے پیارو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا نبی کا امتی کہلانے کا حق ہمیں ملتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری دنیا سنوار دے, اللہ تمہاری آخرت سنوار دے, اللہ کی رحمت تم پر برسے اور تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے, تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے, تو میرے نبی نے فرمایا صدق و حدیث, پہلی چیز ہے کہ زندگی میں سچائی اپناؤ, کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لو تاکہ چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اس ایک بات پہ عمل, سچ بولیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ سچائی کا دامن تھامیں گے اور کبھی اپنی زبان سے جھوٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ.